انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی نہیں بات کریں یار, یہ امت میں تفرقے نہیں. میں صرف یہ کہوں گا, مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے. اگر ان کو بات کر, مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا حضور, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے. انہوں نے کہا, حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو کیوں نہیں آئے, ڈر گئے, دبک کے بیٹھ گئے. آگے چلتے ہیں, چھوڑیں, وہ نہیں ہے امت میں تفرقہ ڈالنے والی بات ہے. بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا مہربانی, بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا مہربانی, بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا مہربانی. جو انہوں نے کہا تھا کہ بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتی. سعد رضوی صاحب, میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کے مائک ہے نا, یہ کوبرا سانپ ہے, یہ کسی بھی وقت ڈس لیں گے اور اس کا زہر جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو پتا چل جائے گا. اور یہ صرف سعد رضوی کے لیے میرا میسج نہیں ہے, باقی لوگوں کے لیے. اور سعد رضوی کا تو میرا ایج کا بھی بہت ڈفرنس ہے, آلموسٹ کوئی 18-19 سال مجھ سے وہ چھوٹے ہیں. میری اب 48 ایئرز ایج ہونے والی ہے 4 اکتوبر 2025 کو انشاءاللہ تعالی. تو وہ آلموسٹ کوئی 29-30 سال کے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں وہ میرے بچوں کی جگہ ہیں. ہاں, یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو میں ان کے والد صاحب کا درس سنا کرتا تھا. ہمارے محلے کی مسجد میں 1993-94 میں وہ درس دیا کرتے تھے. اس وقت ان کی ٹانگیں بھی سلامت تھی اور داڑھی ان کی کالی تھی, اور سپیکنگ پاور اس وقت بھی ان کی بلا کی تھی. تو بڑے شوق سے ہم سنا کرتے تھے کیونکہ ان کا پیر خانہ جہلم میں تھا, تو اس لیے وہ آیا کرتے تھے. تو سعد رضوی صاحب کی پیدائش سے پہلے میں ان کے والد صاحب کے درس سنتا تھا. اس وقت میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ عمر کے اعتبار سے میرے بچوں کی مانند ہے, اور انہوں نے اتنی پیاری گفتگو کر کے اینڈ پہ ایک جملہ بولا کہ بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتی. اب بختم تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے, بیسیکلی بکواس جو ہے اس کے لیے انہوں نے فارسی کا ورڈ ایک بختم ڈیوائز کیا. گفتم جو ہے یہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے, بختم خود سے بنایا کیونکہ ان کے والد صاحب بھی یہ ٹرم یوز کرتے تھے کہ جو بندہ بکواس کر رہا ہو اس سے گفتگو نہیں ہو سکتی. سرکار, یہ بکواس اب میں نے کرنا شروع کیا ہے بقول آپ کے, یہ تو میں پہلے سے کر رہا تھا. تو آپ نے پھر اپنے زانوں پہ یوں ہاتھ کیوں مارا تھا کہ میں اسے اس وقت سمجھوں گا بہادر یا اہل علم جب یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرے گا. انہوں نے کہا تھا یہ تو ساڑھے بال دے کے نہیں بیٹھ سکتا, حالانکہ ایج ڈفرنس کے اعتبار سے سعد رضوی صاحب ہمارے بال ہیں. علمی ڈفرنس میں تو ان کے بزرگ بھی بال تھے. ہاں, میں اس وقت ایج ڈفرنس کی بات کر رہا ہوں, 18 سال کا کم از کم فرق ہے. تو یہ جو انہوں نے جملہ بولا, اس پہ میں اس کو ریبٹل کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ بختم تو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے سامنے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے گفتم, گفتگو کرنا قرآن و سنت سے. اس کے مقابلے پر بختم یہ ہے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہاں, یہ بختم ہے. گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بختم یہ ہے یا بھاول حق بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا. ہاں, گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بختم ہے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہاں, اور میں اس سے اگلی بات کروں گا. گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بختم ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہو, بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈردے ہو. اب یہ کہیں گے جی سلطان بہو کو قرآن نہیں آتا تھا. پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی ان تک ہو سکتا ہے کوئی بات پہنچی نہ ہو یا ان کی کتابیں بدل گئی ہوں. اب ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, جو ہمارے باپ ابراہیم نے کہا تھا, تم بھی تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے. جی بالکل انہیں قرآن و حدیث نہیں آتا تھا, ورنہ کسی صوفی نے ترجمہ کیا ہوتا قرآن کا. فارسی میں کشف المعجوب لکھی, قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا, وہ آ کے 20ویں صدی میں ہوا ہے. تو کچھ نہیں آتا تھا ان کو.
عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے رہے. یہ ہے بکتم. گفتم وہ ہے جو قرآن و سنت سے ہو. بکتم وہ ہے جو تمہارے بابے اپنے ارشادات عالیہ ارشاد فرما کے گئے ہوں. ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر اٹھے ہیں, اور ہم اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے کہ اس کے مقابلے پہ اس زمانے کا کوئی انسان آتا ہو یا آج کا کوئی انسان آتا ہو. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر تم نے 11ویاں کھائیں, چندے لوگوں کے بٹورے, لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنائیں. ہم جب جھوٹا کہتے تھے تو تم مانتے نہیں تھے. آج تمہارے اپنے علماء آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرید کو جلا کے راکھ کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو عبد القادر جیلانی کا نام جو ہے وہ بغیر وضو کے لے اور اس کا بال ایک ٹوٹ جائے. پہلے تو بندے مر جاتے تھے, اب مفتی اکمل صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کہانیاں یار نہ سنایا کرو. ہم کہتے ہیں مفتی صاحب جو آپ سنا رہے ہیں نا کرامت کے نام کے اوپر وہ بھی کہانیاں ہیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہانیاں نہیں ہیں تو نکالو بھائی اپنے بابے, کچھ کر کے دکھائیں. کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ ان کو ہم بخاری اور مسلم سے جب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے, تو ابھی تم نے رفع الیدین شروع کیا, ان قریب تم قادیانی ہو جاؤ گے. جب تم یہ بات کرو گے پھر ہم تمہیں تمہارے گھر کی خبر دیں گے کہ بھائی قادیانی تو حنفی ہیں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم تو اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر تمہارے عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ان سے پہلے ان سے بڑے بزرگ امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب جب رفع الیدین کی باری آتی ہے تو پھر انہیں اپنے بابے یاد نہیں آتے. کہو نا عبد القادر جیلانی کو بھی, امام غزالی کو بھی, کہ یہ مکھیاں مارنا ہے رفع الیدین کرنا, یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, یہ منسوخ ہو چکا. یہ ساری باتیں عبد القادر جیلانی کو بھی بتاؤ. تم کہتے ہو کہ وہ تو غوث الاعظم تھے, اور غوث جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے اپنی ہتھیلی پہ جس طرح رائی کا دانہ. تو اس کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی نے پھر حدیثوں میں بلکہ ڈائریکٹ نبی اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا رفع الیدین کے ساتھ. لو سامو تسی فکر کرو اپنی. تماشا لگایا ہوا انہوں نے. تو چونکہ انہوں نے تماشا لگایا, پچھلے آلموسٹ انہوں نے 1200 سال سے امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, سوائے چند ایک اہل حق کے جو ہر زمانے میں رہے. کہتے ہیں پہلے انجینئر کدھر تھے؟ انجینئر تھے بھائی, یوٹیوب حفظہ اللہ نہیں تھا, ہاں, فیس بک دامت برکاتم عالیہ نہیں تھا, ہاں, واٹس ایپ جو ہے مدہ ذلو نہیں تھا, ورنہ تھوڑے بابے پہلے ٹھپے گئے ہوندے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, یہ سارے اٹھ جانے سن. اون کیوں اٹھے نے؟ دیکھو جو 1200 سال میں تم نے عزت اویل کی تھی, 12 سالوں کے اندر آج بیمز بن رہی ہیں, اسی وجہ سے بن رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اسپیسیفکلی مخاطب کر کے فرمایا, ہم تو شاہی کوئی نہیں نا ان کے مقابلے پہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ آیت مبارکہ اس امت کے ٹاپ کے 2 بندوں کے بارے میں نازل ہوئی, سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور وہ راوی حدیث کہتا ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی, وہ کہتا ہے قریب ہے کہ اس مخلوق کے سب سے بہترین 2 بندے برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کی, آپس میں ایک بات کے اوپر جھگڑا ہوا. نبی اسلام کی یہ مبارک عادت تھی, جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو ایک فوکل پرسن اس کے لیے مقرر کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یہ شخص زیادہ مناسب ہے, اس سے ہم کمیونیکیٹ کریں گے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں, یہ
اس میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہو. اس پہ ان کی آپس میں آوازیں بلند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے تھوڑا اونچا بولو. اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ وہ آیات ہیں جو آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. سینٹر میں آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جو لیفٹ سائڈ ہے اس کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور رائٹ سائڈ پہ جو بقی کی طرف جالیوں کا پورشن ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت. یہ کرٹیکل آیات جو ہیں وہ آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں جس طرح اپنی مبارک زندگی میں ان کی قبر کے پاس بھی کوئی اونچی آواز میں گفتگو نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز بلند ہو جس آواز میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو، رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو، صرف آواز بلند ہو، تو ایسے لوگ برباد ہو جائیں گے خواہ وہ ابو بکر اور عمر ہی کیوں نہ ہو. تو جو رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے کے اوپر اپنے بابوں کی تعلیمات کو بلند کریں گے وہ بدرجہ اولا تباہ و برباد ہو جائیں گے جو ہو گئے. اس لیے ان کو میرا یہ نعرہ بڑا برا لگتا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کیونکہ تم نے اپنے بابوں کو رسول اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. ان میں سے میجورٹی تو وہ ہیں جو خود کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے حقائق تک پہنچ چکے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، مر کے اپنے انجام کو پہنچ چکے. ہم کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوں گی، لیکن تم لوگ تو مجرم ہو نا، کتابیں بھی چھاپ رہے ہو اور وہ نظریات بھی آگے لے کے چل رہے ہو. تو ان کو یہ نعرہ بڑا برا لگتا تھا. ابھی ارشاد بھٹی صاحب آئے تو انہوں نے بھی یہ بات کی، انہوں نے اپنے والی ریکارڈنگ میں یہ کٹنگ کر دی. حالانکہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر میرا پورا جواب اپلوڈ کریں گے، ادروائز پھر آپ نے سوال بھی کاٹنا ہے. انہوں نے سوال باقی رکھا اور جواب میں سے یہ پورشن نکال دیا. ہم جب انشاءاللہ اسے اپلوڈ کریں گے تو وہ ڈالیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے آدھا پورشن ڈالا. وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ سوال ڈالیں گے تو جواب پورا ڈالیں گے، ادروائز آپ سوال ختم کر دیں. اگر آپ کا کیمرہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہم تو اٹھا سکتے ہیں. وہ میں نے اس میں بات یہ ایڈ کی تھی کہ مجھے بتاؤ تمہارے عبد القادر جیلانی نے بقول تمہارے اور باقی بزرگوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہو، کبھی احمد بن حنبل کی طرف، کبھی عبداللہ ابن مبارک کی طرف، کہ جی وہ فرمایا کرتے تھے بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو. حالانکہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غوث کتب ابدال ہوتے بھی ہیں. محدثین کا کیا لینا دینا ان کے ساتھ. تو بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کہتے تھے نا، صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے تھے عقیدہ کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تشائی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا. تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے، بلکہ جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بھی. اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اس کی تکلیف کیوں ہوتی ہے تمہیں؟ اس کا مطلب ہے تم اپنے بابوں کو رسول اللہ سے بڑھ کے سمجھتے ہو. ادروائز تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر تمہیں عبد القادر جیلانی سے تکلیف کیوں نہیں ہوئی جس نے یہ کہا اور یہ بالکل جھوٹ بولا؟ اس کی ذاتی اختراع تھی. ہم نے بھی کسی زمانے میں بیان کی، پھر میں نے رجوع کیا کہ نان سینس بات ہے یار. کیسے کوئی ایک مومن جو ہے وہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہوگا؟ جانور اور مومن کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ ہاں کافر ہو وہ ایک الگ بات. کافروں کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے.
لیکن اہل ایمان ان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. جب ایک عام مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے تو وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں خادم رضوی صاحب نے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کر دی. انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا ہے نا جی, اس کے قدموں کی خاک. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی پہلے ہم شیعہ کے گھوڑے کے اوپر بات کر رہے تھے, اب سنیوں نے بھی پیرلل میں اپنا ایک گھوڑا لانچ کر دیا. ہم تو کہتے ہیں دونوں کا رائٹ ہے, ہم اپنا موقف رکھتے ہیں. شیعہ کا رائٹ ہے وہ اپنا گھوڑا لانچ کرے, سنیوں کا بھی کام ہے کہ وہ اپنا مقابلے پہ حضرت معاویہ کے نام کے اوپر گھوڑا لانچ کرتے ہیں. نکالیں, جلوس نکالیں, 22 رجب کو حضرت معاویہ کے گھوڑے کا جلوس نکالیں اور اس کے قدموں کی خاک بھی چاٹیں اور کہیں کہ یہ جو ہے وہ غوث کتب ابدال سے افضل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے تو کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کا رائٹ ہے. اس دنیا میں کافر کو بھی رہنے کا حق ہے. تو آپ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اپنے اپنے گھوڑے لانچ کریں. ہم صرف آپ کو علمی طریقے سے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ چیز قرآن و سنت میں اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوئی. تو تم نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کو اپنے بزرگوں سے افضل کہا. اس وقت کوئی توہین نہیں ہوئی بزرگوں کی, جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے. اور میرے شعر سے تمہیں تکلیف ہوئی, تکلیف ان کو اس لیے ہوئی ہے کہ بیسیکلی یہ اپنے بابوں کو رسول سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. بالکل اس لیے انہوں نے ان کے ناموں کے کلمے نہ صرف پرنٹ کیے, اس کے حق میں مناظرے لڑے. اگر آج ہمارے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے, پریکٹیکلی آج بھی بابوں کو یہ نبی اسلام سے افضل مانتے ہیں. جی آپ ان کو ذرا قرآن کی آیت پیش کریں, یہ آگے سے شعر پڑھیں گے. آپ انہیں بخاری مسلم سے حدیثیں بتائیں, یہ آگے سے بزرگوں کے اقوال پیش کریں گے. جب ہم اپنے پیغمبر کی بات تم سے کر رہے ہیں تو بابے بیچ میں کیوں لے آئے ہو؟ تم بھی پیغمبر کی کوئی بات لے کے آؤ نا مقابلے پہ. کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات یہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ نبی اسلام کے مقابلے پہ انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو, انجانے میں وہ تمہارے سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے. بالکل ہم اس چیز کے قائل ہیں. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے کبھی لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو ہم نے گالیاں نہیں دی. جیزس کرائسٹ کو پوجتے ہیں کرسچنز, ہم ان کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہندو جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم نے کبھی انہیں گالیاں نہیں دی. ظاہر ہی کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو تم نے گالی نہیں دینی, تو ہم نہیں دیتے. اگر تو ہمارے مخاطبین جو مسلمانوں میں ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں خود سے, تو پھر تو ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, پھر یہ آیت کی پلی بالکل نہ لیں, کیونکہ یہ کافروں سے متعلق آیت ہے کہ کافروں کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دینی. تم اپنے بابوں کو کیا جھوٹا خدا سمجھتے ہو اپنا, یا ہمارے نزدیک جھوٹا خدا اور تمہارے نزدیک سچا؟ تو یہ کیا کہیں گے, نہیں تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے. میرے اس شعر سے بھی ان کو تکلیف ہوئی, سلوگن سے, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے تو 2 خدا کر دیے, ہمارا خدا الگ کر دیا ہے, ہم بھی اسی خدا کو ماننے والے ہیں. ہم نے پھر اس کے جواب میں کہا تھا رکو ذرا صبر کرو, اچھا بتاتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا چور ہے. وہ گندی گالیاں جو ایک بازاری انسان دے سکتا ہے وہ انہوں نے وہابیوں کے خدا کو دی ہیں, فتاوی رضویہ میں اور سبحان السبوح کتاب کے اندر. تو اعلیٰ حضرت کا دفاع کرتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں وہ اصل میں وہابیوں کا خدا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہابی جو کوالٹیز خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں نا, ہاں آئے نا داڑھ تلے, تم بھی جو کوالٹیز خدا کی طرف منسوب کرتے ہو نا کہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اسرائیل سے روح واپس لے سکتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا یہ نہیں ہے, یہ تمہارا خدا پھر کوئی اور ہی ہے, گویا کہ اور ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو گالیاں دے چکے ہیں دوسروں کے خداؤں کو اور مسلمانوں کے. تو یہ آیت جو ہے وہ کافروں کے بارے میں کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی. مسلمانوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے.
ویسے تو ہم نے مسلمانوں کے جھوٹے خدا جو انہوں نے بنائے ہیں بابوں کی شکل میں، ہم نے ان کو کبھی گالی نہیں دی. ہم علمی اختلاف کرتے ہیں. میں تو باقاعدہ نام کے ساتھ مولانا اور صاحب بولتا ہوں، امام بولتا ہوں. میں امام احمد رضا بریلوی صاحب کہتا ہوں. اور کیا ریسپیکٹ دوں؟ گالی تو کبھی نہیں دی. تو اگر یہ ان کو خدا سمجھتے ہیں تب بھی میں اس حوالے سے بری ہوں، میں نے کبھی ان کو گالی نہیں دی. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ کافروں کے بارے میں کہ کافروں کے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی. اس کا مطلب ہے آپ خود اپنے آپ کو کافر سمجھ رہے ہیں. دوسرا، دنیا میں جو جنیوا کنونشن کے رائٹس ہیں UN کے تحت، وہ صرف مخالفین کی فوج کے لیے ہیں. پاکستان کی جنگ اگر کسی کنٹری کے ساتھ ہو تو اس کا جو فوجی ہے نا، اسے جنیوا کنونشن کے تحت قیدیوں کے رائٹس ملیں گے. لیکن اگر پاکستان کا اپنا فوجی پاکستان کی فوج کے ساتھ غداری کرے گا تو اسے جنیوا کنونشن والے رائٹس نہیں ملیں گے. ڈیتھ پینلٹی ہوگی، ٹانگا جائے گا اسے. ہونا تو چاہیے آپ کے تحت کہ جی جنیوا کنونشن کے رائٹس اسے ملے، تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ ہے مخالفین کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں نہیں ہے. لہذا جو کافر ہیں ان کو تو رائٹس ملیں گے کہ آپ نے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی. لیکن جب اپنے غدار ہوں تو ان سے یہ رائٹس اٹھ گئے. لیکن ہم پھر بھی گالی نہیں دیتے ان کو. ہم تو صرف ایک سلوگن بلند کرتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا ایک رجز ان کے لیے کافی ہے. تو اس چیز کو بالکل اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ چیزوں کو مس کوٹ کرتے ہیں. دوسری طرف ان لوگوں کا اپنے ان بابوں اور بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اس لیے ہم انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں کہ یہ ہے تو اللہ کے بندے ہیں لیکن دنیا کا نظام اللہ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. اور پھر اس پہ ترا یہ کہ خادم رضوی صاحب سے ایک بلنڈر ہو گیا. انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے اگر رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ گستاخوں کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. وہ پنجابی میں ان کا کلپ ہے، کافی وائرل ہوا تھا. امام مالک فرماتے ہیں امت مر جائے، نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں کہا بابا جی رک جاؤ. ہاں آجا بابا جی، بابا جی ہاں ہمارا جواب بھی سنو. سب سے پہلے تمہارے غوث کتب ابدال مر جائیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور وفاداری نہیں کی، وہ اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے رہے، یوٹیوب سے ایک ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کروا سکے گستاخانہ. لو سامو امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جان بابیا. انہوں نے گالاں کٹ پہلے جن کی ڈیوٹی تھی. امت تو پہلے ہی مظلوم ہے، یہ ساری طاقتیں ان کے پاس تھی نا. اچھا اب جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں سمندر فلاں بابے نے روکا ہوا ہے اور ساری چرچ وہاں بکتی ہے. راوی کے پل کے اوپر جو بابا 1965 میں ڈائیو لگا کے بم پکڑتا تھا، 2009 میں بم ٹھوک کے چلے گئے، پکڑ نہیں سکا، 55 لوگ شہید ہو گئے. ان باتوں کے جواب میں نا اب اپنے بابوں سے ہی منکر ہو گئے ہیں. کہتے ہیں جی پریس کلب کے باہر تحفظ اولیاء کے لیے احتجاج ہوگا. اولیاء کے تحفظ کے لیے، یعنی پہلے کہتے تھے ولی ہمیں بچاتے ہیں، اب انہوں نے ولیوں کے درباروں کو بچانا ہے. بالکل کام الٹ ہو چکا ہے. سائنس نے سارے دی مٹی پلیت کرتی جائے. تو پھر الزامی یہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تمہارے خدا نے کون سی کرین گرنے سے روک لی تھی؟ کعبے میں کرین گری، اتنے لوگ شہید ہو گئے. ہم کہتے ہیں بالکل اچھی بات کی، خدا ہمارا ہے اور بابے تمہارے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پہلے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو ہم اس کا جواب تمہیں دیں گے. ہمارے رب نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم دنیا کے معاملات میں اس حوالے سے انٹروین کریں گے. آخرت میں پکڑے جاؤ گے. دنیا میں ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا. اس سال کو نبی الاسلام کے پیدائش کے سال کی وجہ سے اللہ نے یادگار بنانا تھا، عام الفیل.
اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر کعبہ شریف کی توہین ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, صحیح مسلم میں آتا ہے. پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں ہزاروں صحابہ زندہ تھے, حجاج ابن یوسف نے چڑھائی کی عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے. یزید کے زمانے میں وہ شہید نہیں ہو سکے, لیکن بعد میں حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا. صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی لاش لٹکائی گئی مکے کے دروازے کے اوپر اور انہیں یہودیوں کے قبرستان میں پھینکا گیا, ایک صحابی کو, عبداللہ ابن زبیر کو رضی اللہ تعالی عنہما. تو کوئی انٹروین اللہ نے نہیں کیا. بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ہاں بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں دجال سے مکے مدینے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. بس یہ ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے. آگے پیچھے تو کعبے کی توہین ہو رہی ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ بابے دنیا کے نظام چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مشکلات ٹالتے ہیں. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ مشکلات اگر بابے ٹالتے ہیں, مشکلات بھیجتا کون ہے؟ اللہ. یعنی مشکلات اللہ بھیجتا ہے اور بابے ٹال دیتے ہیں. اندازہ کریں, یہ بابوں کو اوپر مانتے ہیں, بھائی بھیجتا بھی وہ ہے, ٹالتا بھی وہ ہے. ادروائز مانو. یہ اکثر محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ جی مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے, حالانکہ مارنے والا بھی اللہ ہے, بچانے والا بھی اللہ ہے. یہ جملہ پھر بھی کسی درجے میں سمجھا جا سکتا ہے, لیکن ان کا جو جملہ ہے نا کہ بزرگ جو ہے مصیبتیں ٹال دیتے ہیں, یہ تو بڑا خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور ٹالنے والے بزرگ ہیں. کوئی نہیں ٹال سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اگر اللہ کسی کو تکلیف میں پکڑ لے تو اس تکلیف کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے سوائے اس کے. یہ اللہ کی خاصیت ہے. انجینئر صاحب آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں, لیکن انداز تھوڑا سا نا نرم کریں. ٹھیک ہے سرکار, آپ ذرا انداز نرم کر کے نا یہ باتیں کسی کو سمجھا کے بتائیں. کیوں بڑوان لگے ہو انجینئر صاحب؟ نہیں ٹھک جانے جے. وڈے وڈے اینکر, وڈے وڈے مولوی, وڈے وڈے سیاستدان تے وڈے وڈے بابے, میں تو ان کو کہتا ہوں یار میں نے تو کیا نا, میرا غلط انداز ہے نا, تم اچھے انداز سے دنیا میں تبدیلی لے کے آ جاؤ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کو اس بات کا گلہ کرے کہ آپ حضرت عمر کو ابو بکر کی طرح نرم کیوں نہیں بنا دیتے, تو نبی اسلام کیا کہیں گے کہ کوئی شخص اپنی نیچر سے باہر نہیں نکل سکتا, ڈائریکشن دی جا سکتی ہے. حضرت عمر نے تو کافروں کو دیکھا تھا, ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمے پڑھائے اور اس کا دفاع کیا اور مناظرے لڑے. آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو اس سے زیادہ سخت مزاج ہوتے جو وہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں تھے. پھر میں اس ساری سختی کے باوجود حضرت عمر سے نرم ہوں, کیونکہ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار نکالتے تھے, میں صرف اپنی زبان کھولتا ہوں, اور وہ بھی علمی دلائل کے ساتھ. حضرت عمر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے ان کے سخت انداز کے اوپر؟ اور بھائی اسی سخت انداز نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے. مڑ مڑ کر کے دنیا تبدیلی نہیں آندی. انہوں نے منو کچا کھا جانا سی جے میں مڑ مڑ کرتا. یہ دبکے میرے کو کیوں نے؟ صرف میرے انداز کی وجہ سے. اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ اپنا پلیٹ فارم لانچ کرے, گال میں ایک طرف چینی رکھے, دوسری طرف شکر رکھے اور دعوت پیش کرے. داتا دربار پہ جا کے صحیح مسلم کی حدیث سنائے کہ جی داتا صاحب جو تھے وہ سید تھے, اور سید تو حدیثوں کا احترام کرتے ہیں. میں آج ایک حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ نبی اسلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے. تو میں آج اس مزار سے جو ہے اس سنت کو اسٹیبلش کرنا شروع کرتا ہوں, اور میں گنبد بھی گرانے آیا ہوں اور قبر بھی, تو پتہ چل جائے گا. طارق جمیل صاحب کے سٹائل میں اے آئی سے کاپی کروا لے, اس سے بھی نرم غامدی صاحب کا سٹائل ہے. اور مجھے اس کا رزلٹ بتانا ہے آپ نے. رزلٹ بتانے سے پہلے نا ایک ٹیکسٹ میسج کر دیجیے گا ہماری اکیڈمی میں, تاکہ ہم آپ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں. سب کہانیاں مشورے سنو انہوں نے, اور پھر مشورے اس بندے کو دے رہے ہیں جس نے 17 سال کے اندر یہ ساری تبدیلی اللہ کے فضل سے کر کے بتا دی. یا تو ہوتا نا اینڈ رزلٹ کو غلط نکلا ہوتا ہے, اینڈ رزلٹ تو آپ کے سامنے. تو یہ ہمیں اس قسم کے مشورے دینا, آپ کے مشورے سر آنکھوں پہ, لیکن یہ آپ خود کر کے بتائیں. اور اگر خود نہیں کر سک رہے تو پھر سر ہمیں ہی مانے
ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، الحمدللہ۔ پھر کہتے ہیں جی وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ بات نرمی سے کرنا، حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ فرعون گمراہ ہے، پھر بھی کہا بات نرمی سے کرنا۔ بالکل اللہ کا شکر ہے ہم بات نرمی سے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اڑ جائے اپنی بات کے اوپر اور پھر وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو بلند کرے، پھر ہمارا صبر کا پیمانہ ہو جائے گا لبریز، اور پھر ہم ابراہیمی سٹائل میں تم سے بات کریں گے۔ قرآن کی یہ آیت آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابا جی تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے، میں ابراہیمی ہوں، جو فتویٰ لگانا ہے حضرت ابراہیم پہ میرے پہ لگاؤ۔ حضرت ابراہیم کو سمجھاؤ جا کے کہ وہ نرمی سے بات کرتے، ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ ہیں کہ جن کی پیروی کا حکم ہمارے محبوب کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اس حدیث کو امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنا، اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے سنا۔ امام مسلم نے نقل کیا، نبی علیہ السلام جب منبر پر چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے، اور پھر آپ خطبہ دیتے ہوئے کہتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ کیوں ہوتی تھی؟ غصے میں اضافہ کیوں ہو جاتا تھا؟ آواز کیوں بلند ہو جاتی تھی؟ جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد بولا کرتے تھے، ہاں یہ سٹائل ہے ممبر کا، غامدی سٹائل نہیں ہے ممبر کا۔ اسی دیکھیں غامدی صاحب کی اتنی تعریفیں کرتا ہے کیونکہ غامدی صاحب کی وجہ سے ان کو فرق کو نہیں پڑا۔ غامدی صاحب کو سننے والے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، باقی تو ان کو وضع قطع میں مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن میرے مقابلے پہ ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی منجی نہیں ٹھوکی، میں انہوں نے منجی ٹھوک دیتی ہے۔ غامدی صاحب پھر بھی بہتر ہیں، متانت سے بات کرتے ہیں، ہاں بریلوی دوستوں، دیوبندی دوستوں، شیعہ دوستوں، وہ گلے پھاڑنے والا ہے، شیعہ دوستوں، اور انجینئر جو ہے وہ گمراہ۔ تو یہ جو انداز ہے یہ نبی علیہ السلام کا سنت انداز ہے، اور طارق جمیل صاحب کو اس کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ مجھے انہوں نے کافی عرصہ پہلے فون پہ کہا کہ تم تو اختلافی موضوعات پہ بولتے ہو تو یہ تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے، تو تمہیں تو زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا سرکار اس کا تقاضا ہی ڈیفرنٹ ہے بھائی۔ ہاں دیکھیں جب گوشت کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ ٹوکے سے بنتی ہیں، لیکن ٹوکے سے اگر آپ قیمہ بنانا شروع کریں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اس کے لیے قیمے والی مشین میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہ کام ہو رہا ہے اس وقت ایسا جس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی، طارق جمیل صاحب کو اپنوں کے ہاتھ لگے۔ مجھے خود انہوں نے فون پہ کچھ عرصے بعد بتایا کہ یار وہ میں نے حدیث جو بیان کی نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو مجھے باقاعدہ دیوبندیوں کے تنظیموں کی طرف سے فون آیا، قتل کی دھمکیاں ملی۔ میں نے کہا آپ کا تو انداز بڑا نرم تھا۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ انداز کا نہیں ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ بخاری مسلم سے حدیثیں بھی شیئر کروائیں نا میرے نام لیے بغیر، تب بھی ان کو غصہ چڑھ جائے گا۔ آپ بابوں کو پکارنے والے شیروں کے نیچے جا کے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھیں، دیکھیں ان کا غصہ کہاں جاتا ہے۔ آپ کسی بریلوی فرقے کی مسجد میں یا اللہ مدد کا پوسٹر لگا کے بتا دیں مجھے، نہ پھٹے مجھے پکڑ لینا آ کے، اور کسی وہابی کی مسجد میں جا کے لبیک یا رسول اللہ کا پوسٹر لگائیں، نہ پھٹے تو مجھے پکڑ لیجئے گا۔ یا آج وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو شام کو پھانسی دو، وہ کہہ رہے ہیں اس نے وہ یا رسول اللہ والا سٹیکر پھاڑا تھا، وہ کہہ رہے ہیں 295C لگوانی ہے اس کے اوپر۔ یہ بھی میں نے ٹاپک بنانا ہے لیکن ابھی اس پہ مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ ایک دوسرے کے سٹیکر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں،
اور ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ انداز نرم کریں. بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں, ہمارے بابوں کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھیں تاکہ امت کو ہم گمراہی میں رکھیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ آرتھوپیڈک سرجن والا ہے, یہ ہومیوپیتھک کلینک نہیں ہے. یہاں پہ جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی کا کندھا اتر گیا ہے تو جب میں وہ کندھا چڑھاؤں گا اس کی چیخیں نکلیں گی. ہاں, آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے گلا نہیں کیا کہ آپ جس کی بھی ہڈی چڑھاتے ہیں اس کی چیخیں نکلتی ہیں تو ہاتھ ہولا رکھیں. وہ کہے گا جی ہاتھ ہولا رکھا تھے لنگڑا رہ جائے گا, یہی کہیں گے نا. تو بھائی آپ بھی ایمان کے اعتبار سے لنگڑے رہ جاؤ گے اگر یہ میں آپ کی ہڈی پسلی سیدھی نہیں کروں گا اور صرف زبان سے کر رہا ہوں, ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. تو یہ کام کی نوعیت ہے. کاموں کو آپ کمپیئر کیے بغیر یہ کہیں کہ جی انجینئر صاحب فلاں شخص جو ہے وہ تو روٹی ہاتھ سے کھاتا ہے اور آپ چاول جو ہے وہ چمچ سے کیوں کھا رہے ہیں, تو میں بتاؤں گا وہ روٹی کھا رہے ہیں, میں چاول کھا رہا ہوں. بھائی اس کے پروٹوکول کا فرق ہے. گولف کے بال کا, ہاکی کے بال کا اور کرکٹ کے بال کا فرق ہوتا ہے. بھائی کس طرح آپ مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا سکتے ہیں؟